فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالوا لاخوانہم، اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ سفر کرتے تھے کسی علاقہ میں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا، یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے تھے کسی علاقہ میں، یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ منافقین کی ایک روش بیان کی جا رہی ہے۔ مجاہدین اسلام جب اللہ کی راہ میں نکلتے، جہاد کرتے، اور خاص طور پہ غزوہ احد شریف میں کثرت کے ساتھ شہادتیں ہو گئیں مجاہدین کی، تو منافقین ہمیشہ یہ بات کرتے کہ جی دیکھیں، یہ مسلمان اگر ہمارے پاس ہوتے تو پھر یہ شہید تو نہ ہوتے، گھر میں آرام سے ہوتے۔ اب دیکھیں ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اور اب وہ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، تو کیا ضرورت تھی جانے کی اور ایسے لڑائی جھگڑے کی، اور یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، امن کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، انسانیت ہے، انسانیت بھی ایک مذہب ہے۔ دیکھیں، وہ بھی تو آخر انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، رسپیکٹ کرنی چاہیے، تو مل جل کے رہنا چاہیے۔ تو یہ مشورے آج سے نہیں، یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے یہ اس طرح کے بظاہر مخلصانہ اور در حقیقت منافقانہ مشورے یہ صحابہ کو بھی ملتے رہے، اور اس کا بیان یہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں، نہ ان کے یہ نہ جاتے تو نہ یہ شہید ہوتے، تو نہ ان کے بیوی بچے یتیم ہوتے اور بیوہ ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کے خیال باطل کی حسرتیں ہیں، اور یہ ان کے دل میں ہی رہیں گی۔ ان بیچارے یہ عقل سے یتیم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، موت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو زندہ رہنا ہے تو وہ جہاں مرضی چلا جائے، اس کو موت آنے والی نہیں ہے، اور جس کی موت کا وقت آ چکا ہے
وہ چاہے 70 دروازوں کے اندر چھپ کے تالے لگا کے بیٹھ جائے، موت اس کو آ کے رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے معرکے اور جنگوں کے اندر تشریف لے گئے، اور بلکہ آتا ہے آپ کی سیرت کے اندر کہ جن لوگوں نے آپ کا جسم دیکھا وہ فرماتے ہیں، بتلاتے ہیں مورخین کہ آپ کے جسم پہ ایک بالشت، یہ جو ہے ایک گٹھ جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جس پہ تیر، تلوار، نیزے یا برچھے کا کوئی زخم نہ لگا ہوا ہو۔ پورے جسم پہ اتنے زخم کھائے اسلام کی خاطر جہاد کے اندر، اتنے مارکے لڑے، اتنی جنگیں لڑیں، اور جنگ موتا کے اندر 8 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی کفار سے لڑتے ہوئے، اتنی شدید جنگ، لیکن موت نہیں آئی۔ اور جب موت آئی تبھی موت آئی، آپ بیمار تھے، علیل تھے، کمزور تھے اور اپنے بستر علالت پہ تھے، تو جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے موت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے موت، تو اس وقت کیوں نہ آئی جب خالد نے تجھے ہر مارکے میں جا کے تلاش کیا، جب خالد جنگوں میں جا کے تجھے ڈھونڈتا رہا، تو اس وقت تو نہ آئی۔ آج خالد کو کمزور دیکھ کے تو بھی آ گئی ہے بستر پہ۔ تو گویا کہ بندہ مومن کا یہ ایمان، اعتقاد اور یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر انسان جہاں بھی چلا جائے اس کو موت نہیں آتی، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ گویا ان تینوں آیات کے اندر، آیت نمبر 156، 157 اور 158 کے اندر منافقین کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا گیا، اور مؤمنین کے دلوں کے اندر جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے اس کو مزید جلا بخشی گئی، اور ان کو یقین اور اعتماد دیا گیا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بالآخر جانا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی ہے، تو انسان عزت اور وقار کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ شاید انہی آیات کے تناظر میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی راہ میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔